اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ محترم ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ میں عشرہ فاطمیہ کے سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس عزا ہے جو المہدی ٹی وی سے آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں مرحوم و مغفور ذکی موسوی کی فیملی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ مجالس کی کینسلیشن کے سبب ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ الیکٹرانکلی تمام بھائی بہنوں تک ان حقائق کو بذریعہ ٹی وی پہنچا دیا جائے جو بڑے ضروری ہے۔ کل کی پہلی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں 170 القاب فاطمیہ بیان کیے تھے۔ الحمدللہ جو آج پوری دنیا میں مختلف فورمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج دوسری مجلس جو سید اصغر حسین ذکی موسوی، میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا اور آپ سب حضرات و خواتین کے مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ موسوی فیملی کے تمام مرحومین بالخصوص سید اصغر حسین ذکی موسوی، میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا اور دیگر مرحومین موسوی فیملی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ناظرین و ناظرات، آج کی گفتگو کا محور وہ آیات ہیں جو صراحتاً سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ کچھ آیات اور کچھ صورتیں سیدہ کی شان میں نازل ہوئیں اور ان آیات و صور پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا چند آیات و چند صور پر
اتفاق ہے. ہم آج کی تقریر میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں وہی صورتیں اور وہی آیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کو امت مسلمہ مانتی ہے کہ یہ رسول زادی کے حق میں نازل ہوئی. کچھ آیات وہ ہیں، کچھ سورے وہ ہیں جو ڈائریکٹ شہزادی کی شان میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو انڈائریکٹ شہزادی کی شان میں. کچھ وہ سورے ہیں جن میں مخاطب حضور ہیں اور مراد بی بی فاطمہ. کچھ وہ آیتیں ہیں جن میں مخاطب پنجتن پاک ہے مگر محور اور مرکز سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگرچہ آپ ان صورتوں کو اور ان آیات کو عموماً مجالس عزا میں بطفیل منبر و مراکز بے لطف خاندان سیدہ سنتے ہوئے آئے ہیں، مگر ریفرنسز کے ساتھ اگر ان صورتوں آیتوں کو پیش کر دیا جائے تو ہمارے احباب کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند ہوگا. سب سے پہلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ ان ریفرنسز کو لکھتے بھی جائیں تاکہ کل اگر کسی سے گفتگو ہو تو آپ بخوبی جواب بھی دے سکیں. ہمارا فارمیٹ یہ ہے اس الیکٹرانک اشرے کا کہ تقریباً 9 بجے تک مجلس ہوگی. جب دعا مکمل ہو جائے گی تو آدھا گھنٹہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے تاکہ اگر کسی کو ریفرنس کے بارے میں یا کسی بھی بھائی بہن کو تقریر کے مواد کے بارے میں کوئی سوال ہو یا سیدۃ نساء العالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے بارے میں کوئی سوال ہو تو ہم بقدر حیثیت و معلومات آپ کی خدمات عالیہ میں جواب عرض کر سکیں. محترم ناظرین و ناظرات، سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور یہ ریفرنس آپ بھولیں گے نہیں. آیہ تطہیر کا نمبر بھی 37 ہے. اگرچہ یہ آیت زبان زد عام ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دشمن ہیں خاندان رسول کے وہ بھی اس سے انکاری نہیں کہ آیہ تطہیر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، دونوں کا ریفرنس پھر نوٹ کرا رہا ہوں. 33 آف 33 سورت کا نمبر بھی 33 ہے، آیت کا نمبر بھی 33 ہے. عموماً ہمارے ہاں ادھوری آیت پڑھی جاتی ہے. آج مکمل آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی، اور جو حضرات و خواتین اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرما ہے اگر وہ قرآن مجید کھول لیں 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یہ آیت نمبر 31 ہے. اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ آیت نمبر 32. اب آیت نمبر 33 شروع ہو رہی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وأطعن اللہ ورسولہ وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں آیت ختم ہو جاتی. دوبارہ آیت سماعت فرما لیں. آیت شروع ہوتی ہے وقرن فی بیوتکن، اور اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرو. کیونکہ اوپر والی آیت میں کہا جا چکا ہے لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے خاص حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا جب تعارف کروایا تو کہا النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے مومنوں سے. یہ نبی کا تعارف ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ حکم ہو رہا ہے انبیاء نبی کریم کی ازواج کو. ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین کی ازواج کو اللہ کا ڈائریکٹ حکم یا نساء النبی کہہ کے باقاعدہ 32ویں آیت میں شروع کیا گیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت خدا اور رسول کرتی رہو. اس کے بعد ودن دا بریکٹ جملہ آ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں کوئی شک نہیں، یہ حکم قطعی ہے. ان است وجزء نیست، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے اے اہل بیت، یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے، یا اہل البیت دراصل میں ہے یا اہل البیت، اے اہل بیت. اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. کیونکہ ہم اس اشرہ میں استدلالی بحث کریں گے، لہذا ایک ایک آیت پر رک کر، ایک ایک حدیث پر رک کر باقاعدہ اس کے تمام اسپیکٹس کو گرامیٹیکلی بھی، فقہ و اصول کے اعتبار سے بھی،
منطق و فلسفہ کے اعتبار سے بھی، معنی و بیان و بدیع کے اعتبار سے بھی، اوریجن کے اعتبار سے بھی ان الفاظ اور آیتوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ جو آیہ مبارکہ آج پوری آپ کی خدمت میں پڑھی گئی، جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، عموماً آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پڑھا جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورۃ احزاب کی 33ویں آیت کا آخری اقتباس ہے۔ اس سے پہلے کہ اقتباسات کو نہیں پڑھا جاتا، اور 34ویں آیت میں بھی ایک میسج ہے جو ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد جب انالیسز ہوگا ان تینوں چاروں آیتوں کا تو ہم تجزیہ و ترکیب کے وقت گزارشات پیش کریں گے۔ پہلے آپ یہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ اگلی آیت میں حکم ہو رہا ہے 34ویں میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی ازواج، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور وزڈم حکمت کی جو تلاوت ہوتی تھی اس کا ذکر کرتی رہو، تحقیق اللہ لطیف و خبیر۔ اب آئیے ذرا اس آیت تطہیر اور آیت تطہیر سے پہلی اور آخری آیت، کم از کم ان دو آیتوں سے آج ہماری جو استدلالی بحث ہے اس کا سروکار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس آیت تطہیر میں جو مصداق طہارت ہے، مصادیق طہارت کون ہے؟ آیا نبی کی ازواج کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے، جیسے دور رکھنے کا حکم ہے، اور تمہیں پاک رکھا ہے، یا یہ حکم صرف اور صرف علی و بطول اور حسنین شریفین سلام اللہ علیہم کے لیے ہے؟ ناظرین و ناظرات، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ حکم تطہیر، حکم طہارت نبی کی ازواج کے لیے نہیں ہے تو بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کی ازواج کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی دور کر لی جائے۔ ایک شرعی مجبوری ہے کہ اس آیت میں مصادیق تطہیر کون ہستیاں ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ تجزیہ و ترکیب یہ کریں گے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں 32ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج کو حکم ہے، لستن کا احد من النساء، لستن ضمیر ہے، تنہ کی ضمیر لستن، یہ جو ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر متصل پہلی ضمیر ہے ان احکام میں جس میں نبی کی ازواج کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور یہ ضمیر فیمیل کی ہے، مؤنث کی ہے اور جمع کی ہے، پلورل ہے، فیمیل ہے، جمع ہے، مؤنث ہے۔ کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں پرہیزگاری تقوی منظور ہے، ان اتقیتن، یہ دوسری ضمیر آ گئی، ضمیر متصل
ان اتقیتن، جس میں حکم ہو رہا ہے، ایڈریس ہو رہا ہے. یہ ضمیر بھی جمع کی ہے، مؤنث کی. عربی میں اس کو جامع کہتے ہیں، اردو میں ہم جمع کہتے ہیں. میں عام فہم بنانے کے لیے اپنی حوزے کی اصطلاح سے ہٹ کے جمع کہہ رہا ہوں تاکہ پھر ہمارے بھائی بہنوں کو کنفیوژن نہ ہو. فلا تخضعن یہ تیسری ضمیر ہے. فلا تخضعن، یہ جو نون کی ضمیر ہے، نون مفتوحہ، یہ ضمیر بھی مؤنث اور جمع کے لیے آتی ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ چوتھی ضمیر آ گئی. وَقُلْنَا، اور کہتی رہو قولا معروفا، ایسا قول جو کہ معروف ہو، شائستہ بات کرو اے نبی کی بیویوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی بیویوں کو تو اللہ فرما رہا ہے شائستہ بات کرو، اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی بیویاں شائستہ بات نہ کریں. قرآن جس طرح کل کتاب ہدایت تھی، اس طرح آج بھی کتاب ہدایت ہے. یہ چار حکم آ گئے. پہلا حکم یا پہلا ایڈریس یا اسٹیٹس کہہ لیجئے، لستن، تم نہیں ہو، کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن، پس تم خضوع و خشوع سے بات نہ کرنا، بالقول، تمہارے قول میں خضوع خشوع نہ ہو نامحرموں کے لیے. یہ حکم سب کے لیے ہے، آج کے لیے بھی یہی حکم ہے. وہ اسلام جو اسمائلنگ فیس کا حکم دیتا ہے، وہ خواتین کے لیے نامحرموں کے ساتھ اسمائلنگ فیس کا بالکل حکم نہیں دیتا. بٹر لہجہ بھی اختیار نہ کریں، مگر نرم گفتاری نہ کریں کہ جس سے کسی کے دل میں رغبت پیدا ہو، شرعاً وہ جائز نہیں. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ چار ضمیریں آ گئیں. چاروں کی چاروں ضمیریں فیمیل کے لیے ہیں اور جمع کے لیے. یہ پہلی آیت یہاں تمام ہوئی جس میں چار ضمائر ہیں، چاروں جمع کے لیے، چاروں کی چاروں مؤنث کے لیے. اب آ جائیے آیت نمبر 33 میں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ کی یہ پانچویں ضمیر آ گئی، پھر مؤنث کے لیے. فی بیوتکن، یہ بیوتکن میں پھر ضمیر آ گئی کنہ کی، مؤنث اور جمع کے لیے 6 ہو گئی. ولا تبرجنا، یہ تبرجنا میں نون پھر آ گئی، ضمیر متصل جمع اور مؤنث کے لیے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، یہ 8ویں ضمیر آ گئی، پھر نون جمع اور مؤنث کے لیے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یہ 9ویں ضمیر آ گئی، آتینا، نون جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ 10ویں ضمیر آ گئی، جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا چار ضمیریں پہلی آیت میں، 32 میں. وَقَرْنَا بُيُوتِكُنَّ تَبَرَّجْنَا أَقِمْنَا آتِينَا أَطِعْنَا، 6. وَقَرْنَا میں نون، بیوتکن 2، تبرجنا میں نون 3، اقمنا میں نون 4، آتینا میں 5، اطعنا میں 6 آ گئی اس میں. تو یہ ہو گئی 6 اور 4 10. دس ضمیریں اب تک ہمارے پاس آ گئیں، جمع کی اور مؤنث کی. ایڈریس بھی حضور کی بیویاں،
हुक्म भी हुजूर की बीवियों के लिए। अब बीच का टुकड़ा छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए 34 नंबर में, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना। ये फिर ज़मीर आ गई 11वीं ज़मीर आ गई 34वीं आयत में। ये ज़मीर भी मुअन्नस के लिए, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया था ये हमारा अशरा इंशाअल्लाह इस्तिदलाली होगा अल्लाह के फजल व करम से, और ये कन्विंसिंग अशरा होगा। जो आम डिस्कशन हम मिंबरों से उमूमन नहीं कर पाते वो इलेक्ट्रॉनिकली आप हजरात व ख़वातीन की खिदमत में पेश की जाएगी। तो अभी तक हम एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आया ये आयत ततहीर का मिस्दाक नबी की अज़वाज हैं या ख़ानदान फ़ातिमतुज़्ज़हरा है। तो इसके जवाब के लिए हमने आपकी खिदमत में एक मुक़द्दमा आज पेश किया, और वो ये है कि 3 आयतों को पढ़ेंगे, 3 आयतों में ज़मीरें गिनेंगे। हमने तीनों आयतों में जो ज़मीरें गिनी उनमें जो आयत नंबर 32 है उसमें 4 ज़मीरें आई, लस्तुन्ना, इन इत्तक़ैतुन्ना, फला तख़ज़अना वक़ुलना, ये 4 आ गई आयत नंबर 32 में। 33 में आ गई वक़रना 1, बुयूतिकुन्ना 2, तबर्रजना 3, अक़िमना 4, आतीना 5, अतैना 6 आ गई 33 में, टोटल 10, और 1 आ गई ज़मीर, बल्कि 2 माफ़ करना, वज़कुरना में नून और बुयूतिकुन्ना में नून, टोटल 12 ज़मीरें आ गई ख़वातीन के लिए। अजीब इत्तेफाक है, और ये बड़ा हुस्न इत्तेफाक इसको आप समझ लीजिएगा कि 10 से 12 अज़वाज की रिवायत मौजूद है एट ए टाइम, और 12 ही ज़मीरें हैं इन 3 आयतों में। ये हुक्म नबी की अज़वाज को है, ये एड्रेस नबी की अज़वाज को है, ये स्टेटस नबी की अज़वाज का है जो उम्महातुल मोमिनीन है, जिनका एहतराम हम सब पर ज़रूरी है। और याद रखिए उम्महातुल मोमिनीन के एहतराम में इतना ही काफ़ी है कि नबी करीम उम्मती की डाइवोर्स, मुतल्लका से या बेवा से इज़्दिवाज, अक़्द, निकाह फरमा सकते हैं, मगर किसी उम्मती में यह मजाल नहीं नबी की डाइवोर्स से, मुतल्लका से या नबी की बेवा से निकाह करे, क्योंकि वो उम्मत की माएँ हैं। इस एहतराम, इस स्टेटस, इस हुक्म शरीयत के समझने के बाद अब हमें यह गुत्थी सुलझानी है। अगर ये आयत ततहीर में तहारत का मिस्दाक ये बीबियां हों, तो अब देखिए वो टुकड़ा आप पढ़िए जो उमूमन पढ़ा जाता है। इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा आता है हसर के लिए, इन्नमा अदात हसर है, यानी कलिमात हसर में से है, अदवात हसर में से है। अरबी की ग्रामर में हम पढ़ते पढ़ाते हैं कि जहां इन्नमा आ जाए वो एक लॉक होता है, वो गैर को अंदर नहीं आने देता और अपने को बाहर नहीं निकलने देता। ये पहली दलील के हुक्म तहारत, हुक्म इज़हाब रिजस इन अज़वाज के लिए नहीं है। दूसरी दलील, अगर ये हुक्म नबी की अज़वाज के लिए होता
تو عربی کے پوائنٹ آف ویو سے جب 12 ضمیریں مؤنث جمع کی آئی تھیں تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں جو ضمیر عنکم ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا ہے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ اور تمہیں پاک رکھا ہے. تو یہ دونوں ضمیریں جمع بھی ہوتی اور مؤنث کی ہوتی. یہ ضمیریں کبھی دونوں مذکر کی نہ ہوتی. ان دو ضمیروں کا مذکر کے لیے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایڈریس مخاطب وہ نہیں ہیں جو 32ویں آیت میں تھی، 33ویں کے ابتدا میں تھی اس ٹکڑے کے علاوہ، یا 34ویں کی آیت کی مخاطب ہے. اگر حکم طہارت ان ازواج کے لیے ہوتا تو یقیناً ضمیر آتی مؤنث کی. پھر میں عرض کروں گا یہ صرف ایک شرعی مسئلہ سمجھانا ہے، کیونکہ قرآن کلام خالق ہے. اگر ہم اس میں غلط کسی کی طرف ضمیر پلٹائیں گے تو ایک طرف تو گناہگار ہوں گے، دوسری طرف قرآن کے اللہ کے مجرم بنیں گے، تیسری طرف جو گرامر کے گرامیٹیشین ہیں، ظاہر ہے کہ صرف مسلمان تو نہیں ہیں، وہ ہماری ملامت کریں گے کہ کیا مسلمانوں میں اتنی بھی سینس نہیں کہ وہ ضمیر پلٹانے کا، ضمیر کا مرجع نہیں سمجھ سکتے. تو اب آپ آ جائیے، ٹوٹل 14 ضمیریں ان 3 آیتوں میں آئی ہیں. ان میں سے 12 ضمیریں ہیں جمع مؤنث، 2 ضمیریں ہیں جمع مذکر. اب آئیے ایک قانون سن لیجئے گرامر کا. علم الصرف اور علم النحو میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ضمیر کا مرجع یعنی جس طرف ضمیر پلٹتی ہے سارے مؤنث ہوں تو ضمیر آئے گی جمع مؤنث کی، یا کبھی مفرد بھی آ سکتی ہے. یہاں ہمیں جمع سے ہی بحث کرنا. اور اگر افراد سارے مذکر ہوں مرجع کے تو ضمیر آئے گی جمع کی اور مذکر کی. اگر کسی ضمیر کے مرجع کے زیادہ افراد مؤنث ہوں کم مذکر ہوں تو پھر بھی ضمیر آئے گی مؤنث کی، اور اگر کسی مرجع کے زیادہ افراد مذکر ہوں کم مؤنث ہوں تو ضمیر آئے گی مؤنث کی، مذکر کی. زیادہ مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی. اب آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم، اگر اس سے مراد نبی کی ازواج ہوتی تو ان کنہ آتا، وَيُطَهِّرَكُنَّ آتا، جیسا کہ اوپر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فی بیوت کنہ آیا اور اس کے بعد بھی بیوت کنہ آیا. یہ دلیل ہے دوسری کہ طہارت کے مصادیق وہ نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جن میں مذکر زیادہ ہیں اور مؤنث کم ہے. اب ذرا دیکھیے کہ جو حدیث شریف قصہ بیان کرتی ہے پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک حدیث شریف قصہ کے بارے میں تواتر سے ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خانہ سیدہ میں تشریف لے جاتے ہیں، کمزوری محسوس فرماتے ہیں، انی لاجد فی بدنی ضعف، ضعف اور ضعف دونوں پڑے گئے۔ شہزادی اپنی چادر یمانی دیتی ہیں، اس چادر میں باری باری امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارد ہوتے ہیں، اور آخر میں شہزادی آتی ہیں۔ شیعہ اور سنی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، راویوں کا، حتیٰ کہ بڑی صحیح کتب میں یہ بات درج ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم رسول چادر اٹھا کے بڑھنا چاہتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انک علی الخیر لست منہ، آپ خیر پہ ہیں مگر ان میں نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل کہ شان نزول آیے تطہیر میں خود حضور کا خانہ سیدہ میں تشریف لے جانا، حضور کا چادر لینا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، دائیں ہاتھ میں چادر کو پکڑ لینا، فَأَوْمَا إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف رخ کر کے کہنا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی، فرمانا انہم منی وانا منہم، فرمانا اذہب عنہم الرجس کی ڈیمانڈ کرنا، وطاہرہم تطہیرہ کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت تو ڈیمانڈ کی سپلائی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ تین ثبوت ہمیں اب تک یہ مل گئے کہ اس آیت تطہیر میں انما پہلا ثبوت، ضمیر دوسرا ثبوت، دو ضمیریں، اور حضور کی ڈیمانڈ حدیث شریف کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ، نقل کردہ حدیث شریف کے ساتھ، اور حضور کی ڈیمانڈ، یہ تیسرا پروف کہ یہ آیت خاندان سیدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ بعض مفسرین نے، مترجمین نے تو یہ کم لطفی فرمائی، انہوں نے کہا یہ آیت یہاں کی تھی ہی نہیں، کہیں اور کی تھی، لا کے یہاں رکھ دی گئی۔ ہم امامیہ، اثنا عشری، شیعہ خیر البریہ، اکثر ہمارے برادران اہل سنت کی طرح تحریف قرآن کے قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن یہ بین الدفتین موجود ہے، یہی قرآن دراصل وہ قرآن ہے کہ جو حضور پاک چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم اس کے علاوہ کسی اور قرآن کے قائل نہیں۔ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو کہیں اور سے لا کے یہاں رکھا گیا۔ ہاں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ تو یقیناً آگے پیچھے ہوئی ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ العلق پہلی آیت تھی، آج وہ سورۃ الحمد کی جگہ نہیں ہے۔ سورۃ الحمد 5ویں مرحلے میں آئی تھی، آج وہ پہلی لکھی جاتی ہے، وغیرہ۔ تو آج کی حد تک ہمارے محترم آڈینس کی خدمت میں ایک استدلالی نقطہ جو ثابت ہو گیا وہ یہ ہے کہ انما کے ذریعے، لاک کے ذریعے
2 ضمیروں کے ذریعے اور ان 12 ضمیروں کے ذریعے. حضور کی ڈیمانڈ اور سپلائی اللہ کی سپلائی کے ذریعے. حدیث شریف کسا کے ذریعے یہ پروف مل گیا کہ یہ مصداق طہارت، جن سے رجس کو دور رکھا ہے، جن کو پاک کیا ہے، وہ ذوات مقدسہ علی و بطول حسنین شریفین علیہم السلام ہے. نبی تو خیر کویسچنیبل تھے ہی نہیں. کویسچن ان 4 ہستیوں کے بارے میں تھا تو اللہ کے نبی نے اس ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے اللہ اور نبی نے دونوں نے مل کر اس مسئلے کو سولو کر دیا. اب چوتھے مرحلے میں یہ 3 پروف سننے کے بعد ایک سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ پھر اللہ نے یہاں کیوں رکھا اس جملے کو ود ان دا بریکٹ، تو اصل بات یہ تھی کہ جب نبی کریم کی ازواج کو یہ حکم آنے لگے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو سوال پیدا ہوا کہ ان 4 کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں آ رہا، فاطمہ زہرا کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں آ رہا. تو اللہ کی ذات نے یہاں ثبوت یہ دے دیا کہ یہ جو 4 ہستیاں ہیں ان سے ہر رجس دور ہے، اور ان کو اتنا پاک رکھ دیا گیا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. ان کے بارے میں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ایسے توبیخی یا زجر والے احکام کو نازل کیا جائے. اگین میں یہ عرض کروں گا کہ ازواج نبی کا، امہات المومنین کا احترام ہم سب پہ فرض ہے. ہم سب مسلمان ممنون احسان ہیں حضور کے. ہم کیوں نہ ان کا احترام کریں گے جنہوں نے نبی کریم کا احترام کیا. امت کی مائیں قابل احترام ہیں، مگر جو شریعت کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے. یہ 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں ماشاءاللہ، دلائل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. آج آیت تطہیر اور سیاق و سباق کو سمجھا دیا گیا. جو حضرات و خواتین بعد میں یوٹیوب سے یا ریپیٹ پروگرام دیکھیں، المہدی ٹی وی سے ان سے گزارش ہے وہ قرآن کھول لیں، 22ویں پارے کو کھول لیں، انشاءاللہ ان کے لیے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ آج کی دوسری مجلس کا پہلا پہلو تھا. قبل اس کے میں دوسرے پہلو کی طرف توجہ کروں. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ اس سورہ احزاب کے اندر اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا ہے طہارت کا بھی، اور اسی میں ذرا آپ آگے ورق الٹیے، آیت نمبر 43 میں، آیت نمبر 43 میں ایک عجیب حکم ہوتا ہے، اور اس حکم کی وضاحت اور آگے آئے گی جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ امت کے لیے حکم ہے کہ اللہ تمہارے لیے رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر اس سے مراد صرف یہ رحمت ہو تو یہ امت کے لیے، اور اگر اس سے مراد صلوات ہو تو اس کی وضاحت آیت نمبر 56 میں کی گئی ہے. سورۃ الاحزاب 33ویں سورت آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ دو آیتیں وہ ہیں پورے قرآن مجید کی کہ جیسے ہی یہ دو آیتیں مکمل ہوتی ہیں تو چھوٹے بچے بچیاں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی تمام مسلمانوں کے بچے بچیاں خاص طور پہ جن کی تربیت محمد و آل محمد کی تربیت سے منسلک ہو کے کی گئی ہے وہ فوراً درود بھیجتے ہیں. پتہ چلا کہ ان کو یہ علم ہے کہ وہی ہستیاں درود کے قابل ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور جن کو پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. ابھی اور گفتگو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آئے گی، مگر میں ایک بات یہاں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ذوات مقدسہ کہ جن پر درود اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے اب یہاں کوئی معترض یہ اعتراض کرے کہ قرآن کی آیت نمبر 56 سورۃ الاحزاب میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھ آل پر بھی درود بھیجنا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم عموماً نہیں کہا جاتا. یا سلام، ہم جب بچے تھے تو ہمارے اسکول کے جو ٹیچرز تھے وہ سلام لکھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم بہت کم کہتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہا ہے، بالکل یہ درست ہے کہ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی پر، وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم اپنے سروں کو سرہائے تسلیم کو خم کر دو اور برابر سلام بھی بھیجتے رہو. تسلیم کثرت کے معنی میں آتا ہے. اسی نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. کیونکہ ہم سب کے سب 14 کے 14 محمد ہیں، اس لیے نبی اور آل نبی پر درود بھیجا جاتا ہے. جو حضرات و خواتین قرآن مجید کھولے ہوئے ہیں ایام فاطمیہ کی، عشرہ فاطمیہ کی دوسری مجلس عزا میں جو سید اصغر حسین ذکی موسوی، میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی زہرا بیگم، سلطان پاشا اور موسوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اور ہم سب کے آپ سب کے مرحومین مرحومات کے لیے، وہ ذرا نوٹ کر لیں. اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بڑا عجیب مسئلہ حل کر رہی ہے. آیت نمبر 57 سورہ احزاب کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ. تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب یہ بات اور واضح ہو گئی. صلوات کی آیت کے فوراً بعد لعنت کی آیت کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صلوات کا مرجع وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ اور نبی کے دشمن ستاتے ہیں. کیونکہ ما اوذی النبی کما اوذیت، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تو اب آپ فرمائیے مجھے اتنا ستایا گیا، حضور کو کتنا ستایا گیا؟ نہ حضور کو آرے سے
چیرا گیا، نہ حضور کو حابیل کی طرح قتل کیا گیا، نہ حضور کو موسیٰ کی طرح فرعونیوں نے ٹارچر کیا کہ ماں صندوق میں رکھ کے سپرد آپ کر دے، نہ عیسیٰ کی طرح سولی پر چڑھانے کی سبیلیں کی گئیں، نہ زکریا کی طرح سر کاٹا گیا، نہ یحییٰ کی طرح آرے سے چیرے گئے، نہ باقی انبیاء کی طرح قتل ہوئے۔ زہر ضرور طائف میں حضور کو پیالے میں دیا گیا، اس کی ڈیٹیل حضور کی سیرت کے پہلو میں کبھی ضرور آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو تو اتنا نہیں ستایا گیا فزیکلی، تو یہ حضور کیا فرماتے تھے؟ ما اوذی النبی کما اوذیت، مجھ جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ اذیت حضور کی اپنی اولاد کی بابت ہے۔ گویا ایک بات اور واضح ہو گئی، محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اللہ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور مومن بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کر رہا ہے جو اللہ اور رسول کو اذیت دیں۔ اللہ کا تو بدن ہے نہیں کہ اذیت سمجھی جائے، تو اذیت کہاں سے سمجھی جائے گی؟ حضور سے۔ حضور کی اذیت کہاں سے سمجھی جائے گی؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ تن ہے، من آواہا فقد آوانی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے اذیت دی۔ گویا جو بھی فاطمہ کو اذیت دینے والا ہے وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ محترم ناظرین و ناظرات، عشرہ فاطمیہ کی دوسری مجلس سے عزا جو الیکٹرانکلی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے المہدی ٹی وی سے، یہ اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ ان تمام حضرات و خواتین کا شکریہ جنہوں نے کل کی پہلی مجلس کے بعد کافی کامنٹس بھیجے، میسیجز بھیجے۔ ان بچیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے واٹس ایپ پہ اور وائبر پہ، فیس بک پہ کل کی مجلس کو ڈال دیا۔ اللہ کریم ان بچیوں کی مشکلات کو بی پاک کے صدقے میں حل فرمائے۔ بلکہ میں یہاں یہ بتانے میں باک محسوس نہیں کروں گا کہ جن بچیوں نے یہ تمام فورمز پہ یہ مجلس ڈالی ہے وہ اہل سنت کی بچیاں ہیں۔ دیکھیے کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے شیعان علی کے ساتھ ساتھ اہل سنت بھی عشق محمد و آل محمد سے سرشار ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری بہن ملکہ آپا موسوی کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، ان کی صاحبزادیوں کو، ان کے دامادوں کو، ان کے گرینڈ چلڈرن کو، ان کے اعزہ و اقربا کو، ان کے والدین کو، ان کے شوہر ذکی موسوی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور دیگر جو مرحومین خاندان موسوی ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی اپنی رحمت میں، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ بھی ان مجالس کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ آج کے بعد 8 مجالس اور باقی ہوں گی۔ میں شکر گزار ہوں ان بہنوں کا جنہوں نے کل بہت انکریجنگ کالز کی، بھائیوں کا بھی آج میسیجز بھی دیے گئے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو بی بی پاک کے فضائل و مناقب کے صدقے میں، بی بی پاک کی عظمت کے صدقے میں، جو حق سیدہ ہے اس کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو منظورین ہے اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض ادا فرمائے۔ بی بی پاک کی شہادت کے دن دعا کرتا ہوں عشرہ فاطمیہ کی دوسری مجلس میں، یا اللہ بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں المہدی فاؤنڈیشن، المہدی سینٹر، القرآن سینٹر، المہدی سیمینری، حوزہ علمیہ، القرآن اکیڈمی، المہدی ٹی وی، اور ہمارے تمام جو پروجیکٹس ہیں المہدی فاؤنڈیشن کے، خواہ وہ لاہور میں ہے یا پینسلوینیا میں، نیو جرسی میں، نیو یارک میں، ان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور مومنین مومنات کے دلوں میں رحم نازل فرما کہ وہ اس فاؤنڈیشن کی مدد کریں، اور یا اللہ جو لوگ بلا وجہ ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کو ہدایت فرما،
کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ نے المہدی فاؤنڈیشن کی برکتوں کو دیکھا کہ ائمہ جمعہ والجماعت جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، قاریان مصحف ہیں، وہ 7 8 خطبے جمعے کے بی بی فاطمہ کی فضیلت پر دے رہے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے بی بی پاک کے نام کا اور بی بی پاک کے خاندان کی عنایتوں کا کہ جو آج امریکہ اور کینیڈا میں دیکھنے میں آ رہا۔ محترم ناظرین و حضرات، قبل اس کے کہ میں مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں، آج ہم صرف آیت تطہیر پر گفتگو کر سکے اور چند پہلو اس کے رہ گئے۔ 2-3 پہلو ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو باب تفعیل ہوتا ہے، سلم یسلم تسلیما یا طہر یطہر تطہیرا یا کرم یکرم تکریما، عظم یعظم تعظیما، فہم یفہم تفہیما، یہ باب خود کرنے کے معنی میں نہیں آتا، رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ مثلا آپ اپنے بچے کو خط لکھتے ہیں، اہل زبان خاص طور پہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ علی برخوردارم علی رضا سلمہ، یہ سلمہ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علی جو بیٹا ہے وہ بیمار تھا اور اللہ اسے سالم رکھے بیماری سے، نہیں، سلمہ کا مطلب یہ کہ بچہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہی رہے، یعنی کرنے کے معنی میں نہیں آتا، رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو طہر یطہر پاک رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ جنہوں نے پاک کرنے کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے خطا کھائی۔ باب تفعیل پاک کرنے کے معنی میں نہیں آتا، وہ طاہر یطہر ہوتا ہے جو پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ نعوذ باللہ پہلے کوئی سٹیٹس اور تھا، ہرگز نہیں، یہ بائی برتھ پاک تھے اور آفٹر ڈپارچر بھی پاک تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو غسل دیا مولا علی علیہ السلام نے۔ کوئی ضعیف روایت لے آئیے کہ غسل مس میت فرمایا ہو مولا علی نے، یا مولا علی کو غسل دیا امام حسن امام حسین فرزندان نے، لے آئیے کوئی روایت کہ ان بچوں نے مولا کے غسل مس میت کیا ہو، یا حضور کو غسل دیا مولا علی نے غسل مس میت کیا ہو، یا امام حسن مجتبیٰ کو غسل دیا امام حسین اور ان کے بھائیوں نے، انہوں نے غسل مس میت کیا ہو۔ غسل مس میت ان کا ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد نجس ہو جائیں، یہ زندہ رہیں تو پاک ہیں، چلے جائیں تو پاک ہے۔ کافی گفتگو ابھی باقی ہے مگر دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی۔ کل انشاءاللہ تعدی کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ یہ جو آیت تطہیر میں آتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، یہ اذہاب خود دوری کے معنی میں آتا ہے، اور اگر یہ اذہاب متعدی ہو جائے ان کے ساتھ اذهب یذهب باب افعال تو اور زیادہ دوری کے معنی میں آتا ہے۔ قیامت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کافر اسے بعید دیکھتے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں قیامت قریب ہے، جو آنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو جس اللہ کے نزدیک قریب اتنا دور ہو، اس اللہ کے نزدیک دور کتنا دور ہوگا۔ پھر اس میں کچھ اور پہلو ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب، لام
علت کی ہے. عنکم کا جار و مجرور کا متعلق کون ہے؟ یریدو ہے یا یذہبا ہے وغیرہ. اس پر انشاءاللہ گفتگو کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. آج کی حد تک ہم نے آپ کی خدمت میں صرف 3 آیتیں پڑھی جن میں ثابت کیا کہ طہارت کا مصداق خاندان فاطمہ ہے، اور صلوات کی ایک آیت اور لعنت کی ایک آیت پڑھی، اور امت کے لیے بھی ایک آیت پڑھی. گویا 6 آیتوں میں آج ہم نے فضائل سیدہ، خاندان سیدہ نکالنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ کل ہم مزید آیتیں، آیہ قربہ، آیہ مودت کی تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے. کل انشاءاللہ ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر کریں گے. کل اسی 8 بجے انشاءاللہ دعائے کمیل کے بعد، کیونکہ موسم کی وجہ سے ہم سٹک ہیں، ہم نے چاہا چلیے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی یہ خدمت کر لیں اور سعادت حاصل کر لیں. کل انشاءاللہ العزیز سورہ دہر کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایسی غیر مانوس آیات کو بھی پیش کریں گے جو اس ٹاپک سے غیر مانوس ہیں، اور ریفرنسز کے ساتھ بی بی پاک کے فضائل و مناقب کے دریا بہائیں گے. اللہ اس عشرہ فاطمیہ کو میرے لیے اور کل کے اسپانسر فیروز بخاری، نیلم بخاری اور بخاری خاندان کے لیے، اور آج کے اسپانسر ملکہ موسوی، ان کے خاندان کے لیے باعث نجات قرار دے. اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی حوائج شرعیہ کو بی بی کے صدقے میں پورا فرمائے. ناظرین و ناظرات، رسول زادی اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ 18 سال، کل انشاءاللہ ڈیٹیل عرض کروں گا، 18 سال کچھ مہینے بی بی کی عمر شریف ہے. بی بی کی ایج 18 سال کچھ ماہ ہے. یہ وہ سن ہوتا ہے جب کسی بھی شخص کا جینے کو جی چاہتا ہے. اتنا تو ٹارچر ہوا تھا بی بی کو کہ بی بی مصلی پر عبادت کے بعد فرمایا کرتی، اللہم عجل وفاتی، یا اللہ مجھے صفحہ ہستی سے اٹھا لے. میں نے یہاں تک روایتوں میں پڑھا ہے عرب کا دستور تھا کہ 6 یا 7 دن تک مسلسل ماں بیٹی کا کھانا میکے سے سسرال لے جاتی تھی. اللہ کا نبی خود اپنے دستے مبارک پر کھانا اٹھاتا اور شہزادی کے دروازے پہ آتا، اس لیے کہ فاطمہ یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کی ماں زندہ نہیں جو کھانا لائے. وہ نبی جس نے زندگی کے آخری 9 مہینے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھی تھی. عشاء کی نماز کے بعد اس نبی کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ رسول کی بیٹی زخمی کر دی گئی. آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم کے مقبرے میں شیخ صالح نے ایک مجلس پڑھی تھی، اس میں 25 مجتہد موجود تھے. ان 25 کے 25 مجتہدین نے یہ مجلس سنی اور اس روایت کی تصدیق کی کہ رسول زادی کی شہادت دروازے سے نہیں ہوئی، خاص طور پہ محسن کی شہادت، بلکہ اس جلتے ہوئے دروازے میں
ایک لوہے کی میخ تھی جو شکم سیدہ میں پیوست ہو گئی. اس میخ نے بی بی کے محسن کو شہید کیا. عزیزو بزرگو، عجیب قسمت ہے رسول کی بیٹی کی. دشمن کی بھی بیٹی ہو تو لوگ کہتے ہیں بیٹی تو ہے، مگر نبی زادی کو اتنا ٹارچر ہوا کہ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ بی بی 3.5 گھنٹے کا خطبہ دینے کے بعد جب گھر آئی ہے تو بمشکل اپنے مصلے پہ پہنچی. فسقطت علی سجادتها، بی بی اپنے مصلے پہ گر گئی. صلت رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، نہ معلوم کھڑے ہو کے پڑھی یا بیٹھ کے پڑھی. نظر پڑ گئی بی بی زینب کی، جن کا سن مبارک 5.5 سال ہے، جو خطبہ فدق کی راویہ بھی ہیں. انشاءاللہ انہی مجالس میں پورا خطبہ فدق بھی آپ کی خدمت میں پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر اور تشریح بھی کی جائے گی. جیسے ہی جناب زینب کی نظر پڑی، ہمیں اسباب گریہ فراہم کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے عالم غیر معلمہ بی بی زینب نے کہا، یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسند امی، میری ماں کے مصلے پہ، سجادے پہ، جائے نماز پہ بیٹھ کے رونے والی سفید سر والی بی بی، یہ میری ماں کا مصلہ ہے. بی بی کہتی ہے، زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. اماں 3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا، بیٹی اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی. شریف زادیاں مر جاتی ہیں جب درباروں سے خالی پلٹ آئے. یہی وجہ ہے جب رسول کی نواسی 8 ربیع الاول کو آئی سن 62 ہجری میں، اپنی ماں کی قبر پہ بی بی نے یہی کہا تھا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ پلٹ آئی. عزیزو، محسن شہید ہو گئے، بی بی زخمی ہو گئی. رسول زادی گری ہوئی تھی کہ ایک ظالم نے اپنے غلام کو اشارہ کیا جس کا نام کنفذ تھا. اس نے زور سے تعزیانہ مارا، رسول زادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اس نے اپنی تلوار جو غلاف میں بند تھی شہزادی کی پشت پہ دے ماری. فوارہ خون کا بی بی کی دہن سے جاری ہو گیا. مولا علی کو پکارا، یا ابا الحسن ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے. جب علی آئے ہیں تو عجب منظر دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا ہاتھ اور دوسرا ہاتھ اٹھا کے کچھ بارگاہ رب العزت میں کہنا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا، رسول زادی بد دعا نہیں کرنی ورنہ کوئی یہ اذان کہنے والا نہ ہوگا. اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان اس وقت گونج رہی تھی اور نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بابا کا نام زندہ رہے، کلمہ و اذان زندہ رہے. میرے عزیزو، مولا علی نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا. بی بی نے خود کہا تھا، شوہر محرم راز ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی میرے وہ زخم بیویاں دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ سلمان کے جملے ہیں، میں دروازے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ صبر کے پہاڑ علی کو میں نے پھوٹ پھوٹ کے روتے سنا. میں نے کہا، مولا کوئی اور مصیبت آ گئی کہ سلمان تیری آقازادی کے وہ بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے. یہی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں، واللہ انی غسلتها
فی ثیابها لأنها كانت طاہرة مطہرة، میں نے رسول زادی کے کپڑوں میں غسل دیا اس لیے کہ بی بی پاک تھی، رسم شریعت پوری کرنی تھی۔ جنازہ لے کے چلے، یہ واحد جنازہ ہے کہ جو سارا دن پڑا رہا، غسل ہو چکا، کفن پہنایا جا چکا، مگر دفن نہیں ہو رہا۔ ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں جنازے کی تدفین میں بھی لوگ جسارت نہ کریں۔ نصف شب کو یہ جنازہ اٹھا، 7 یا 9 لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، علی و حسنین ملا لیں تو کل 12 لوگ بنتے ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھا۔ اجرکم علی الزہرا، مجلس تمام ہو گئی۔ بی بی نے کہا تھا یا ابوالحسن غسلنی وکفنی ودفنی، مولا اپنے ہاتھ سے غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا، دفن کیجئے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری مجتہد اعظم نے لکھا ما قدر علی ان یدفن جسد فاطمہ، علی جیسا صبر کا پہاڑ اپنی زوجہ کو دفن نہ کر سکا۔ صلی رکعتین وکان یدعو الی السماء اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ۔ علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ بلند کیے، بار الہ مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر۔ راوی نے لکھا 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے اور آواز آئی یا ابوالحسن ہاتھ ودیعتی، اے علی میری امانت مجھے دے دے۔ علی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ، حکم شریعت یہ ہے امانت جیسے دی جائے ویسے پلٹائی جائے۔ یا رسول اللہ، جب آپ نے فاطمہ دی تھی شکستہ پہلو نہ تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما بقیت اللہ الاعظم، اللہم تقبل منا هذا المجلس واجعل المجلس سببا لزخر آخرتنا وغفران ذنوبنا وذنوب مرحومina سیما مرحومی مؤسس المجلس۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس توسل کو، اس مجلس کو، اس ذکر پاک کو، فضائل و مناقب و مصائب فاطمیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، آج کے بانیان مجالس، آج کے بانیان مجلس اور ان مجالس کے تمام بانیان کی حوائج شرعیہ پوری فرما۔ ملک آپا موسوی کے شوہر ذکی موسوی کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ ان کے والدین شریفین، ذکی بھائی کے والدین شریفین میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا اور موسوی فیملی کے، ماجد حسین موسوی کے بھی والدین شریفین اور ان کی بیگم کے بھی والدین شریفین، تمام موسوی خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جن مومنین مومنات نے آج کی مجلس دیکھی سنی ہے یا دیکھے سنے، ان سب کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، حسین رضا نے جو یہ ٹرانسمیشنز پوری دنیا میں بھیجی ہیں، یا اللہ ان کو لائق اور نیک بنا، ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اور ہماری فیملی کے سارے مرحومین، ہمارے اہل خانہ کی سارے فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو منظورین ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، عشرہ فاطمیہ کی ان مجالس کو جو الیکٹرانکلی المہدی ٹی وی سے ہو رہی ہے کامیاب فرما۔
یا اللہ المہدی ٹی وی کے قرضوں کو ادا فرما، مومنین مومنات کو المہدی ٹی وی کا ممبر بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یوم شہادت سیدت نساء العالمین ہے، خلوص کے ساتھ تیری ذات کی قربت کے لیے اور تیرے پیاروں کی قربت کے لیے آج کی مجلس پڑی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں۔ اس مجلس کو میرے لیے میری بخشش کا ذریعہ بنا، میرے باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا، میری والدہ کو شفا عطا فرما، میری ہمشیرہ کو شفا عطا فرما، دیگر جو منظورین ہیں میرے خاندان میں ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ شیعہ سنی مسلمان بھائی بہن جو عشق محمد و آل محمد سے سرشار کاروان دینداری میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، داعش کا خاتمہ کر، سپاہ صحابہ کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اندر حال ہی میں جو شریف برادران کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں کہ اذانوں کو بند کیا جائے اور نمازوں کو مجبور کر کے غلط وقت میں نمازیں پڑھائی جائیں، ان سازشوں کو بے نقاب فرما۔ یا اللہ جو لشکر جھنگوی کے ملاعین اس وقت تھریٹننگ بھیج رہے ہیں، دھمکیاں بھیج رہے ہیں اور حکومت پاکستان ان کو لوریاں دے رہی ہے، ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ پاکستان سے موجودہ حکومتوں کو ختم کر کے با انصاف لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا اقتدار عنایت فرما۔ یا اللہ ہندوستان پاکستان کے جتنے مومنین مومنات، جتنے برادران و خواہران اسلام ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ عرب عجم میں جتنے مسلمان مومنین ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ بی بی پاک کے قاتلوں سے، بی بی پاک کے حق کے غاصبوں سے ہم سب کو براءت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو خمس دینے کی توفیق خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قوم کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو سیرت فاطمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اصغر حسین ذکی میر اسد موسوی، اکرم النساء بیگم، سید رضی موسوی، زہرا بیگم، سلطان پاشا، کل کے جو بانیان ہیں فیروز بخاری، نیلم بخاری کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین کو ایصال فرما دے، خاص طور پر جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، جو المہدی فاؤنڈیشن کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کر کے دنیا سے چلے گئے، جو تحریک دینداری کا حصہ ہے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین و ناظرات، دوسری مجلس عزا ایام فاطمیہ کی اختتام پذیر ہو گئی۔ چند منٹ کے لیے آپ حضرات و خواتین اگر کال کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا فون نمبر ہے 718-556-2264۔ آپ کال فرما سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تیسری مجلس کے ساتھ۔ تمام بھائی بہنوں کو اطلاع دیجئے، almahdi.tv.com کو آن کریں یا جادو شابہ BTV پر ہماری نشریات کو دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز کل تیسری مجلس ہوگی ایام فاطمیہ کی، اور پرسوں کا دن ایک روایت کے مطابق
یوم ولادت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں 12:15 بجے گفتگو ہو جائے گی. بی بی فاطمہ کی سیرت کے بارے میں بھی, امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی. پھر سیٹرڈے اور سنڈے ہم مصروف رہیں گے. سیٹرڈے کو انشاءاللہ العزیز ادارہ جعفریہ میں ٹھیک 8 بجے وہاں سے مجلس ریلے ہوگی المہدی ٹی وی پر, اور انشاءاللہ 7:30 بجے سنڈے کے دن مجلس ریلے ہوگی المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک سے. البتہ جو فجر کے بعد درس قرآن ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے, وہ دونوں انشاءاللہ لائیو آئیں گے. اسکول بھی ہوگا سنڈے کے دن. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال فرما سکتے ہیں. چند منٹ آپ کا میں انتظار کروں گا, نہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے بھی میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر الجزا. نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں, 718-556-2264 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اگر آپ لائیو کوئی کال کرنا چاہیں تو کچھ مجھے میسیجز آ رہے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں ان تمام بہنوں کا, بچیوں کا, بھائیوں کا. ماشاءاللہ تسلیم زمان صاحب نے میسیج بھیجا ہے. ایک کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ شاباش. آپ ہدیہ بول رہی ہیں؟ جی شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں گے. ہدیہ زہرا نے ہمیں کال کی ہے ٹیکسس سے. اللہ کریم ہدیہ زہرا کو, ان کی بہنوں کو, ان کے کزنز کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے چچا چچی کو, ان کے دادا دادی کو, تمام خاندان کو سلامت رکھے. یہ ہماری بہترین ویور ہیں, ناظرہ ہیں, اور ماشاءاللہ ہمیشہ کالر بھی ہے. میں آواز کر رہی ہیں, میں ابھی جواب عرض کرتا ہوں. بہترین سوال کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب عرض ہے, نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی, اور وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. دلائل بعد میں آ جائیں گے. دوسری کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں بات کر رہی ہوں. جی آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ادا کرنا. میں ابھی آپ کی لائیو میچ دیکھتی ہوں, ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہیں. الحمدللہ. آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. ہم سب کے لیے دعائیں کریں. آپ کی دعاؤں سے بہت شفا ہوتی ہے سب کو. شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. حمیرہ سعید نے ہمیں کال کی ہے. اس بچی نے ہمیں کال کی ہے میری لینڈ سے, اور یہ فرما رہی ہیں کہ مجلس سنی ہے, دیکھی ہے لائیو, اور بڑی معلومات ملی ہے. میں تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا, یہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہ عنایت سمجھیے کہ آج ٹی وی کے اوپر زبردست استدلالی بحث آ رہی ہے. اور میں بڑا شکر گزار بھی ہوں حمیرہ سعید کا. ان بچیوں میں یہ ایک بچی بھی شامل ہے کہ جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارے کنٹرول روم والے اسے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, تو میرے خیال میں ودن منٹ اور 2 پوری دنیا کے اندر یہ بچی اور 1-2 اور بچیاں ہیں جو پیغام کو ماشاءاللہ بھیج دیتی ہیں. اللہ کریم حمیرہ سعید کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کال فرما لیں. محترم ناظرین و ناظرات, انشاءاللہ کل تیسری مجلس ہوگی. کل کے لیے آپ اسپانسر کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ فرما لیں. کوئی اس میں قطغن نہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی لمیٹیشن نہیں. آپ کچھ بھی مدد کر دیں, ہم انشاءاللہ اسپانسر کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ جی دعائیں جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ کا. بڑی مہربانی, تھینک یو. اچھی انفارمیشن. ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی پچھلے دنوں میں ایک ریکارڈنگ سن رہا تھا, اس میں وہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جب نوا چل رہا تھا, اس میں ایک سیدہ راضیہ مرضیہ اور محرومہ بھی ایک الفاظ وہ پڑھنے والا
کہہ رہا تھا. جی 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 تو یہ پوچھنے کیا کہ ان کا القاب محرومہ بھی ہے؟ جی ہاں، اگر کل کا آپ ہمارا پروگرام آپ نے لائیو دیکھا ہو یا آپ ریپیٹ ملاحظہ فرمائیں یا یوٹیوب پہ، میں نے دیکھا ہے. جی ہاں، میں نے اس میں محرومہ کا لفظ بتایا تھا کہ محرومہ ان حق ابیہا، بی بی اپنے حق سے محروم ہو گئی. بالکل یہ لقب ہے بی بی کے القاب میں، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، محدثہ، زکیہ، طاہرہ، معصومہ، سیدہ، مغصوبہ، محرومہ بھی بی بی کا لقب ہے. بہت شکریہ. کیونکہ اللہ ظاہر آپ ہے کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا، تو ظاہر ہے اب آپ کی زبانی پتہ چل گیا. جی 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 کافی بہت شکریہ قبلہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. راشد زہری صاحب نے ہمیں کال کی ہے نیو یارک سے اور انکریج بھی کیا ہے اور ایک سوال بھی پوچھا ہے. جزاکم اللہ ہو خیر الجزا. ہم شکر گزار ہیں راشد زہری کے بھی اور ان کے ماموں اور ان کی ممانی نیلم بخاری صاحبہ، ذاکر ہے اہل بیت کے، اور فیروز بخاری صاحب کے. اللہ ان دونوں کو صحت دے اور اللہ راشد زہری صاحب کے والد صاحب قبلہ کو جوار امام حسین میں جگہ دے اور ان کی بیگم صاحبہ کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی زندہ و سلامت رکھے. بہت بڑے معاون ہیں ہمارے، اور ان کا پروگرام جو آج کل کرنٹ افیئرز آ رہا ہے وہ بھی بے حد پذیرائی حاصل کر رہا ہے. جزاکم اللہ ہو خیر الجزا. ماشاء اللہ کالز کا سلسلہ جاری ہے. کچھ کالز اور ہم لے سکتے ہیں. ایک کال اور آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب انوار جعفری بول رہا ہوں. ماشاء اللہ یہ بڑا اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ایام فاطمیہ کے سلسلے میں. آج اس کی ماشاء اللہ دوسری مجلس تھی. الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ مولانا صاحب یہ جتنا بھی ذکر کیا جائے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا اتنا ہی کم ہے. اور خاص طور پر لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ تھی کہ بیوی کو بیت الحضر میں جا کے رونا پڑا تھا. جزاکم اللہ. میں ابھی عرض کر چکا کیا ہوں. وجوہات ہو گئی تھی. بہت رسول کے گزرنے کے صرف 75 دن بعد یہ بیوی دنیا سے چلی گئی اور ان کو رونے کے لیے بیت الحضر میں جانا پڑتا تھا. جزاکم اللہ. سید انوار حیدر جعفری صاحب نے ہمیں ورجینیا سے کال فرمائی ہے. شاہ نجف سے ان کا تعلق ہے. ہمارے پرماننٹ کالر بھی ہے، معاون بھی ہے، ویور بھی ہے. اللہ کریم انہیں، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی صاحبزادی کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے تمام اعزا اقربا کو سلامت رکھے اور والدین شریفین کو جنت میں جگہ دے. بہت خوبصورت انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب انشاءاللہ ان مجالس میں ضرور آئے گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ 75 دن بعد تو بی بی چلی گئی اور چند ہی دن کے بعد بی بی پر دروازہ بھی گرا دیا گیا. اور اس سے قبل جب بابا کو رونے جاتی تھی تو شہر میں کوئی رونے نہیں دے رہا. تو یہ جیلسی تھی خاندان رسول کے خلاف اور یہ وہ عناد تھا رسول کے خلاف جنہوں نے بادل نخواستہ اسلام قبول کیا تھا اور جن سے بت پرستی، لات و عزا، منات، سومنات چھڑوا دیے گئے تھے. انہوں نے بدلہ حضور کی آل سے لیا. حضور کی اکلوتی بیٹی کو ذبح کر دیا اور ان کو تکلیفیں دی، ان کو ٹارچر کیا. بہت شکریہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نصف شب تک اس جنازے کا انتظار کرنا پڑا. اندازہ لگائیں کہ کہیں اس جنازے کی توہین نہ کرے. اس درجہ امت گر گئی تھی. آج مجھے مولانا وسیم عباس صاحب نے ایک لنک بھیجا ہے. لشکر جھنگوی کے ایک ملعون نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کے زمانے میں یہ عناد تھا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی کو مارا جا رہا ہے. اندازہ فرمائیے، رحمت للعالمین کے جانشین داماد کزن حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے. اندازہ لگائیے. میرے خیال میں جو اس وقت ہمارا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور المادی ٹی وی نے جو یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے، آپ نے ابھی سنا، آپ کے علاقے سے ہی ایک بیٹی نے کال کی تھی، حمیرہ سعید نے. وہ اہل سنت کی بچی ہیں اور ماشاءاللہ آج وہ المادی ٹی وی کے تمام پروگرامز کو پوری دنیا میں بھیجتی ہیں. یہ آج شعور پیدا ہو گیا ہے. قاری اعجاز صاحب امام اہل سنت ہیں. 7 خطبے انہوں نے بی بی فاطمہ کی فضیلت پر دیے ہیں بھرے ہوئے مجمع میں جامع مسجد بروکلن کے اندر. یہ ایک شعور بیداری پیدا ہو رہا ہے. آپ حضرات و خواتین سے اور گزارش ہے آپ تعاون کریں تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ اہل بیت کل بھی مظلوم تھے اور ان کے چاہنے والے آج بھی مظلوم ہیں. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچارے جاننے والے تھے جن کو کراچی سے لے گئے کہ ہمیں مریض کو دیکھنا ہے. وہ بیچارے ان کی گاڑی میں گئے اور ان کا گلا کاٹ دیا ہے انہوں نے. اللہ. جی ہاں. آج کے
वाक़या वहाँ हुआ। और एक और अली हसनैन बेचारे एक मोमिन थे, वो भी हमारे जानने वाले थे, उनको भी आज शहीद कर दिया गया कराची के अंदर। देखिए अजीब व गरीब किस्म की ये फ़िक्र है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जिस सर्द मोहरी का काम कर रही है, बिल्कुल वो सबूत दे रही है कि वो बीबी पाक के कातिलों की तरह खुद भी या तो कातिल है या फिर कातिलों के साथ मसलहत आमेज दोस्ती रख रही है। बहुत शुक्रिया। अनवार जाफरी साहब ने बेहतरीन कॉल की, हमें एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर तस्लीम जमान बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज? तस्लीम जमान साहब ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो आपकी मजलिस है और हम सब उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सलामत रहे। अल्लाह को उम्र बढ़ाए आपकी और आपको और मालूमात दे और आप इस तरह से हमें मुस्तफीद करते रहें। बड़ी नवाजिश। तो बस इसीलिए मैंने फोन किया कि ये मैं बताऊं कि ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। आप जरा लोगों को बताइए भाई तस्लीम जमान, जितने भी आपकी डायरी में नंबर हों या दूसरे भाई बहन जो सुन देख रहे हैं, कि कल का प्रोग्राम 8 बजे जरा और ज्यादा लोग देखें ताकि इस तरह एक कारवान बढ़ता जाए। जरूर जरूर इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको सेहत दे, आपकी बेगम साहबा को, आपकी बच्चियों को, आपके बेटे को, सबको मेरा सलाम अर्ज करें। जज़ाकुमुल्लाह हो खैरुल जज़ा। अल्लाह आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया। तस्लीम जमान साहब ने टोरंटो से कॉल की। आप देख रहे हैं हदिया ज़ारा ने कॉल की टेक्सास से, हुमैरा सईद ने कॉल की हमें मैरीलैंड से, राशिद ज़ैदी ने न्यूयॉर्क से, अनवार हैदर जाफरी ने हमें वर्जीनिया से, और टोरंटो से तस्लीम जमान ने। माशाल्लाह 5 कॉल्स आ गई। हालांकि आज ज़रा सा हमारा सिलसिला गुफ्तगू भी तुलानी हो गया। इंशाल्लाह ये इस्तिदलाली बहस बीबी पाक की खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उन्हीं के सदक़े में मेरे तमाम भाई बहनों की मुश्किलात भी हल होंगी और इंशाल्लाह रिस्क भी वसी होगा, उम्रें भी दराज होंगी और शर हासदीन से भी महफूज होंगे। हमारा सिलसिला गुफ्तगू आलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो गया है। मैं 1 आध मिनट और वेट कर रहा हूँ। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइन बिजी थी, हम कॉल कर रहे थे। बीबी पाक के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। माशाल्लाह पाकिस्तान में भी प्रोग्राम देखा जा रहा है। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, मैं मेलैंड से मुनव्वर बात कर रही हूँ। मैंने आपकी मजलिस देखी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बताते हैं और इतना आसान तरीके से बताते हैं कि मुझे जैसे को भी समझ आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप इसी तरह हमारे लिए ये मजलिसें पढ़ाते रहें और आप इनको समझते रहें और इस पे अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। हमारे लिए दुआएं रखें, याद रखें, मेरी बच्चियों को भी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहन। मुनज़्ज़ा खानम ने हमें, हमारी बहन ने कॉल की है। ये भी मैरीलैंड से कॉल फरमा रही हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा ये बताया कि हमें सबको समझ आ रही है। अल्लाह करीम हमारी बहन मुनज़्ज़ा को, उनकी बच्चियों को सलामत रखे, उनके बेटों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को इंशाअल्लाह शर हासदीन से अल्लाह इन्हें महफूज रखे। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। कुछ लोग मेरे सेल फोन पे कॉल कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि 718-556-2264 पर कॉल फरमा लें, तो हम आपकी कॉल को शामिल कर लेंगे। एक कॉल आ गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी सर, फरमाइए सर। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम, हुक्म करें। मैं हाजी बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी हाजी साहब कैसे? तो ये बताएं कि बीबी पाक का रोजा जो सऊदी अरबिया में उनका गिराया गया था, उसके बाद मुसलमानों ने इhtजाज किया था कि नहीं? शाबाश, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मियाँ हाजी साहब ने कॉल फरमाई है और वो ये पूछते हैं कि बीबी पाक का रोज़ा जब गिराया गया तो मुसलमानों ने एहतजाज किया या नहीं। बिल्कुल, मुसलमानों ने एहतजाज उस वक्त भी किया था, आज भी किया, और 8 शव्वाल को यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया हाजी मियाँ साहब, आप शामिल हुए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यस, दिस इज नूर
and I want to read a Noah or Bibi Fatima. Okay, go ahead. Go ahead. You read four verses, 4 share. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. دربارے بلایا ہے بابا کلمہ گو تیری زہرانو دربارے بلایا کوئی ایسی پیشی تیرے سنگتیاں دے سامنے ہے اس پیشی نے مینو مارے مکایا ہے بابا کلمہ گو تیری زہرانو دربار بلایا تیری تحریر نو پر ہنس دے میں تقدیر شادی محمد یا لوکانو میں تصدیر جیتے سند ٹکرے نل جین کا بیماریا ہے جن لوکانو تو کلمہ برایا ہے بابا کلمہ گو تیری زہرانو دربار بلایا بعد تیرے تیری امت نے کی کسے پائی کھولیا حق میرے پتراتوں کی گری آئی تو بھی روندا ہو سے تک دکھ درد حال نو ہے جدو چریدا دربار جلایا ہے بابا کلمہ گو تیری زہرانو دربار بلایا کیتا برباد میرے گئنو مسلمان نے دھوکے بازار ستم گر بے ایمان نے ہائے لین بدلی نشہ پر دے باپ تو ہائے کر بلدہ آغاز بنایا ہے Jazakallah, thank you very much. May Allah bless you. Here was Noor, student of Hausa and student of Madrasatul Quran. MashaAllah, he recited very good. Noah, thank you very much. Please participate again as well. Thank you. MashaAllah, کچھ لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ وہ کال کر رہے ہیں تو کال لگ نہیں رہی، جن میں سے ایک دو میسیج میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر دیکھیے ایک کال آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو جی فرمائیے سر. السلام علیکم. علیکم السلام. ہاں مولانا صاحب میں آسٹریلیا سے بول رہا ہوں حاجی عزیز. جی سر. آپ سے باب العوائج مونٹریال میں ملاقات ہوا تھا. جی 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 کیسے مزاج ہیں جناب حاجی یہ صاحب؟ ریکویسٹ کر جی حاجی صاحب حکم فرمائیں. بس آپ یہ ریکویسٹ کرنا ہے. میں نے کہا کہ مولانا صاحب اپنا جو بہترین سے بہترین اپنا میں نے تو اپنا 2 رکعت نماز زیارت بی بی فاطمہ الزہرا پڑھا. آیا اس کے علاوہ کوئی اچھا سا کوئی اور تھا کہ ہم بی بی کے لیے جو ہے اپنے میرے حاضری لگ جاوے اور ہم اس سے ریکویسٹ کریں تو ان دنوں میں کیا کوئی. بہت شکریہ حاجی عزیز صاحب. میں ابھی عرض کرتا ہوں حاجی عزیز صاحب نے ہمیں مونٹریال سے کال کی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیا پڑھنا چاہیے. تو دعائے نور ہے بی بی فاطمہ سے منسوب ایک دعائے نور ہے. حضرت سلمان فارسی کو بی بی نے بتائی تھی دعائے نور، جس سے بہت لوگوں کو شفا ہوئی. سلمان یہ کہتے ہیں میں نے جس کو بھی دی
اللہ نے اس کی مرض کو شفا میں بدل دیا. تو بہترین چیز دعائے نور ہے, بہترین چیز زیارت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ایک سسٹر نے مجھے میسج بھیجا ہے, سلام, I have a question, is there any hadith that بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا told us? آنسر یہ ہے سسٹر کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو بہت حدیثیں ہیں. میں نے صحیفہ فاطمیہ میں کئی سال گفتگو کی ہے, مصحف فاطمہ پر میں نے ڈسکس کیا ہے. ایک حدیث میں آج ہدیہ کر رہا ہوں, جہاد المرأۃ حسن التبعل, عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے, احسن انداز میں شوہر کی خدمت کرے. یہ بہترین حدیث ہے, جہاد المرأۃ حسن التبعل, عورت کا جہاد جو ساکت کیا گیا یہ ہے جہاد عورت کا کہ وہ اپنے شوہر کا خاص خیال رکھے. ایک اور میسج آیا ہے جواد صاحب کی طرف سے, انہوں نے مجلس میں بھی جو 8 مارچ کو ہو رہی ہے حصہ لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ قبلہ, اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند کرے. یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے ویری نائس مجالس جواد, اللہ سلامت رکھے جواد, آپ کو بھی, آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی. اتفاق سے ان کے سسر کا نام بھی سخاوت حسین تھا اور وہ میرے دوست بھی تھے, چکوال سے ان کا تعلق ہے, اتفاق سے ابھی پتہ چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے, سخاوت حسین کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور بہت سارے میسیجز آئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کریم تمام ان بہنوں بیٹیوں کو زندہ و سلامت رکھے جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے. آخری کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ پاکستان سے ایک کال ہے مگر یہ تھرو نہیں ہو رہی. ایک کال یہاں سے لے لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وائبر پہ کال آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. علیکم السلام. حاجی عزیز میں آسٹریلیا میں ہوں, مونٹریال میں آپ سے آسٹریلیا میں. اچھا سوری. اچھا آسٹریلیا سے حاجی عزیز صاحب نے کال کی تھی, معذرت چاہتا ہوں. ملاقات مونٹریال میں ہوئی تھی باب الحوائج میں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. میں آسٹریلیا سے آپ کو کال کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. دعائے نور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ التماس سے دعا, مخصوص التماس انشاءاللہ. حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ہمارے آسٹریلیا میں جتنے بھی بھائی رہتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے ہزارہ وہاں بہت ہیں, میرا ان کو سلام بھی کہیے گا اور کل کی مجلس کی دعوت بھی دیجیے گا. وہ سب مجھے جانتے ہیں, کوئٹہ والے جتنے ہزارہ ہیں ان سے کہیے گا کہ وہ کل ضرور مجلس سنیں. کل 8 بجے, اس سے تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے مجلس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں حاجی عزیز صاحب کے جواب میں, وہ یہ ہے کہ بی بی پاک کی طرف منسوب ایک اور دعا ہے, اس کا نام ہے دعاء الحریق. یہ زبردست دعا ہے, دعاء الحریق. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا کہ ہمیں دادی فاطمہ نے ہمارے خاندان کو یہ دعا دی کہ گھر جلنے سے بچتا ہے, پراپرٹی جلنے سے بچتی ہے. دعاء الحریق میں نے اس کو اپنی کتاب تحفہ درویش میں درج کیا ہے. ایک اور جو برکت کے لیے حدیث شریف قصہ یہ پڑھ سکتے ہیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر دھیرے دھیرے پروگرام کو ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. جی بہن کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی آج کی بھی اسپیچ تھی, اور بس آپ کو ہم دعا ہی دے سکتے ہیں. بڑی مہربانی بہن, دعاؤں کا محتاج. دعا میں بھی ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ. تو جی, تو یہ شاید ہو سکتا ہے اس طرح کچھ جو رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں شاید ان کو حق کی پہچان ہو جائے, اور ہو سکتا ہے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آسان ہو جائے. الحمدللہ انشاءاللہ. تو میں یہ چند یہ بی بی سیدہ کی شان میں بولوں گی. بسم اللہ. اسلام کے بدن میں ہے احسان فاطمہ, ہر آیت خدا کی ہے پہچان فاطمہ. ایمان جو علی ہے تو ایمان فاطمہ, دھڑکن دل رسول کی ارمان فاطمہ. اللہم صلی اللہ. بہت شکریہ بہن عابدہ حسین, اللہ آپ کو
سلامت رکھے، آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائے. بہت شکریہ. ایک اور کال ہے، ایک بچی ہے، دیکھیے اگر کال تھرو ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام. جی، بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں آج مجلس تھی، کچھ کہنا چاہیں گی آپ بی بی پاک کے بارے میں؟ ہاں جی بالکل، میں کہنا چاہتی ہوں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں، بلکہ آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں جی پوچھیے. کہ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ جب ہماری بیوی جاتی تھی تو ہمارے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. جی جی تو بعد میں جب وہ ان کو باغ فتق میں بلایا گیا، اتنا انتظار انہوں نے کیا، جی جی. اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ، آپ واچ کرتی رہیں، میں بھی عرض کروں گا. بہت اچھے، ہم لائیو سنتے ہیں. تھینک یو، شکریہ شکریہ. آپ بس اس کے بارے میں. جی ضرور. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں پاکستان سے بول رہی ہوں. پاکستان سے. شکریہ. پاکستان سے ایک بچی نے کال کی ہے. فیملی، میری والدہ آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں. میرا سلام کہیں ان کو. آپ کی ساری مجالس بہت شوق سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مہربانی آپ کی بھی اور ان کی، آپ کی والدہ کی بھی، ان کو میرا سلام عرض کریں. بہت شکریہ. میں ابھی جواب عرض کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول زادی کے لیے حضور اٹھتے تھے، کل بیان بھی کر چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو لوگ حضور کی شان بھی نہیں جانتے تھے تو وہ بی بی پاک 3-3.5 گھنٹے کھڑی رہیں اور انہوں نے بی بی پاک کا احترام نہیں کیا. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو، آپ کی امی کو، آپ کے تمام خاندان کو زندہ و سلامت رکھے. خدا حافظ. ماشاءاللہ دیکھیے پاکستان تک میں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں. اب معلوم نہیں وہاں اس وقت ٹائم کیا ہوگا، شاید صبح کے 7:45 کے قریب ہوں گے. بہرحال یہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں پاکستان میں بھی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. جیسے ابھی آپ نے دیکھا آسٹریلیا سے ماشاءاللہ حاجی عزیز نے کال کی. بہت ساری کالز آج ڈراپ بھی ہوئیں، بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں. بہرحال آج کی حد تک میں آپ تمام حضرات و خواتین سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی 8 بجے دعائے کمیل حدیث کے ساتھ زیارت وارث کے بعد، کیونکہ ویدر کی وجہ سے اسٹک ہوں گے تو کل بھی آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہو جائے گی. اور ایام فاطمیہ کی 3ری مجلس کل ہوگی. اسپانسر ہم سے رابطہ فرما لیں. اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ اس مجلس کو میرے لیے، آپ کے لیے، المہدی ٹی وی والوں کے لیے، اسپانسرز کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہم تقبل منی و ایاکم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. اللہم صلی علی